بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خبریں جو آپ نے غیب سے متعلق اپنے زمانے میں دی، اس سلسلے کی بعض مثالوں کا تذکرہ جاری ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کی آخر میں دو مثالیں بیان کی. ان دو میں سے پہلی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے، ان کے مال کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بغیر کسی ظاہری ذریعے کے خبر دینا. وکلام العباس فی مالہ، اور عباس سے ان کے مال کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام. کیا واقعہ ہے؟ حضرت مسند احمد کی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی لمبی روایت ہے. میں اس کا خلاصہ بیان کروں کہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدر کے دن قید کیا گیا. قیدیوں میں آپ بھی شامل تھے. بنو ہاشم کے لوگوں کو زبردستی لایا گیا تھا. تب کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ ابو الیسر سے، ابو الیسر ابن عمر، انہوں نے بندی بنا رکھا تھا. آپ نے ان صحابی سے پوچھا، اے ابو الیسر، تم نے انہیں کس طرح سے، چچا جان کو کس طریقے سے قیدی بنایا؟ تو انہوں نے کہا کہ ان کو قیدی بنانے میں مجھے میری ایک شخص نے مدد کی جسے میں نے اس کے بعد دیکھا نہیں اور نہ ہی اس سے پہلے بھی دیکھا تھا. اس کی حیت ایسی ایسی اور ایسی ایسی تھی، وہ اس طرح کا تھا. آپ نے سن کر کہا اللہ کے رسول نے کہ لقد اعانک علیہ ملک کریم، اس کام میں ایک بزرگ فرشتے نے تمہاری مدد کی ہے. اور عباس سے کہا کہ اے عباس، اپنی جان کا فدیہ دو، اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے اس کا بدل دو، فدیہ دو. اور نہ صرف اپنا بلکہ اپنے بھتیجے عقیل بن ابی طالب، نوفل بن حارث اور آپ کے حلیف عتبہ بن جہدم، جو کہ بنو حارث ابن فہر کا ایک شخص تھا اور ان کا حلیف تھا، ان سب کا آپ فدیہ دو، ان کو چھڑانے کے لیے مال دو. چنانچہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے انکار کیا اور انہوں نے کہا کہ انی کنت مسلمن قبل ذالک، میں اس سے پہلے سے مسلمان ہوں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہوئے تو اہل مکہ سے چھپا کر رکھا تھا. کم از کم یہ بات تو واضح طور سے معلوم ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر پوری خبر جو ہے حضرت عباس نے ہی قبل از وقت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط کی شکل میں بھیجی تھی. جب یہاں سے مکہ والوں کا لشکر روانہ ہوا تبھی آپ نے ایک شخص کو تیز رفتار گھوڑے کے ذریعے سے خبر کے ذریعے بھیجا. اس وقت تو مسلمان تھے، یہ بات طے ہے. اور یہاں اس روایت میں یہ ذکر ہے کہ حضرت عباس خود کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہے اس سے پہلے مسلمان تھا. وَإِنَّمَا اسْتَكْرَهُونِ، ان لوگوں نے مجھ پر زبردستی کی، زور زبردستی کر کے مجھے جنگ میں لائے ہیں، اس لیے میں آنے پر مجبور ہوا، مجھے مجبور کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ اعلم بشأنک، تمہارے معاملے کو اندر سے مسلمان ہو یا حقیقی طور سے یہ معاملہ پہلے سے ہو، یہ اللہ تمہارے اس حالت کو زیادہ بہتر جانتا ہے، ظاہر میں تو نہیں ہے. ان یکو ما تدعی حقا، اگر جو تم کہہ رہے ہو، جو دعویٰ کر رہے ہو کہ تم پہلے سے مسلمان ہو، اگر یہ صحیح ہے، تمہارا دعویٰ اگر حق اور درست ہے، فاللہ یجزی کا بذالک، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا تم کو بدلہ دے گا. بلکہ قرآن کی ایک آیت میں تذکرہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ آپ ان سے کہیے جو لوگ ایسا کہہ رہے ہیں، اگر تم سے کچھ چیزیں لی جا رہی ہیں تو اللہ اس کا دگنا تم کو دے گا. اور بعد میں حضرت عباس جب مال غنیمت آیا اور ان کو بہت کچھ مال ملا تو وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہوا اور ہم کو جتنا مال بدر میں دینا پڑا تھا اس سے کئی گنا زیادہ مجھے مل گیا. چنانچہ اگر تم مسلمان ہو اور یہ بات سچی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا تم کو جزا اور اس کا بدلہ ضرور دے گا. وَأَمَّا ظَاهِرُ أَمْرِكَ، یہ تو اس صورت میں ہے کہ تم حقیقت میں سچ بول رہے ہو، لیکن جو ظاہری معاملہ ہے آپ کا، ظاہر کا جو معاملہ ہے، فَقَدْ كَانَ عَلَيْنَا، وہ ہمارے اوپر ہے. کتنی صاف بات ہے اگر یہ روایت صحیح مانی جائے. لیکن اس روایت میں ایک ایسا راوی ہے جس کا نام نامعلوم ہے، جیسا کہ
محققین نے کہا اگر یہ روایت درست مانی جائے تو اس میں دیکھیے کئی باتیں ہیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلے سے مسلمان ہونا. دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہاری بات صحیح ہے تو اللہ بدلہ دے گا. لیکن جو ظاہر میں ہے یہاں آپ کے اس جملے سے خود یہ ظاہر ہے کہ آپ عالم الغیب نہیں ہیں. حضرت عباس کے پرانے دعوے کو کہ میں پہلے سے مسلمان ہوں گویا آپ ان کے حوالے کر رہے ہیں, اور اللہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ بہتر جانتا ہے, یعنی میں نہیں جانتا, میں وہی جانتا ہوں جو اللہ نے مجھے بتایا. آگے کہہ رہے ہیں کہ جہاں تک آپ کا ظاہری معاملہ ہے تو یہ ہمارے اوپر ہے, ہمارے ذمے ہے. ففد نفسک, چنانچہ اپنی جان کا فدیہ دیجیے. وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد اخذ منہ 20 اوقیۃ ذهب, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے 20 اوقیہ سونے کا لے رکھا تھا, یعنی لے لیا تھا, ان کو حاصل ہوا تھا. بظاہر سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے کہ وہ غزوہ بدر میں جو تھے ان کے پاس یہ رقم تھی اور آپ نے لے لیا, یعنی وہ حاصل ہو گیا مال غنیمت کے طور پہ. فقال یا رسول اللہ, تو حضرت عباس نے کہا کہ اللہ کے رسول احسبها لی من فدایا, کہ یہ جو پیسہ آپ نے لیا ہے اس کو میرے فدیے میں شمار کر لیجئے, وہ میرے فدیے میں شمار کر لیجئے. قال لا, آپ نے کہا نہیں. ذاک شیء اعطانہ اللہ منک, یہ ایسی چیز ہے جس کو اللہ نے تمہاری طرف سے ہمیں دیا ہے. اسی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اسی جنگ کے موقع پر ملا ہوگا, تبھی تو آپ یہ کہہ رہے ہیں. اگر قرض وغیرہ کی شکل ہوتی تو یہ بات نہ کہتے آپ. تو یہ ایسی چیز ہے جسے اللہ نے تمہاری طرف سے ہمیں عطا کیا ہے. قال فإنه ليس لي مال, تب عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر میرے پاس تو مال ہے ہی نہیں. آپ نے جواب دیا قال فأين المال الذي وضعته بمکہ, وہ مال کہاں ہے جسے تم نے مکہ میں رکھا تھا. حیث خرجتا, جب تم نکلنے لگے گھر سے تو تم نے مکہ میں چھوڑا ام فضل کے پاس. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ تھی, زبردست مسلمان, چپکے خواتین میں یہ دعوت و تبلیغ کا کام مکہ میں رہ کر کرتی تھی. تو یہ تم میں ام فضل کے پاس, اپنی اہلیہ کے پاس, حضرت عباس کی والدہ, جو تم نے مال چھوڑا تھا مکہ میں نکلنے کے وقت, وہ کہاں ہے؟ وَلَيْسَ مَعَكُمَا أَحَدٌ غَيْرُكُمَا, اور تمہارے ساتھ تم دونوں کے علاوہ اور کوئی شخص موجود نہیں تھا جب تم نے یہ مال دیا. فَقُلْتُ إِنْ أُصِبْتُ فِي سَفَرِ هَذَا فَلِلْفَضْلِ, فقلتا نہیں فقلتا. تو اور تم نے ان سے یہ کہا تھا ام فضل سے, ام فضل کو نکلنے کے وقت یہ کہا کہ اگر میرے اس سفر میں مجھے نقصان ہو گیا, یعنی میں نہیں رہا, تو فضل کو, میرے بیٹے فضل کو اتنا دے دینا. والے قسم قضا, اور قسم کو اتنا دینا, اس کے لیے اتنا مال ہوگا. والے عبداللہ قضا, اور عبداللہ کو جو میرے بیٹے ہیں تیسرے, ان کو یہ دے دینا. قالا, تو حضرت عباس نے جب آپ کی بات سنی, قالا فوالذی بعثک بالحق ما علم بہذا احد من الناس غیری وغیرہ, کہا کہ اللہ کی وہ ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے, یہ اس بات کو لوگوں میں سے میرے اور میری بیوی اس کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا تھا. وَإِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ, اور مجھے اس بات کا یقین ہے, یہاں علم سے میں یقین کا ترجمہ کر رہا ہوں, کہ میں اس بات کا یقین رکھتا ہوں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں. حیثمی نے مجموع الزوائد میں کہا ہے کہ اس میں ایک راوی ہے جس کا نام نہیں لیا گیا, باقی رجال ثقات ہے. اس اعتبار سے ایک مجہول راوی ہونے کی وجہ سے بہرحال روایت ثقہ یا صحیح تو نہیں کہی جا سکتی, الا یہ کہ اس کی تائید ہو. بہرحال حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کے بارے میں اگر اس روایت کو تاکہ تائید ہو شواہد مطابق کے ذریعے سے, تو یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو ان کے مال کے بارے میں جو خبر دی, وہ بھی اس بات کی علامت, دلیل اور ثبوت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس کی خبر دی. اور یہ اس طرح خبر دیا جانا آپ کے سچے رسول ہونے کی ایک اور شہادت ہے, گواہی ہے. آخری چیز جو علامہ ابن تیمیہ نے اپنی اس کتاب میں آخری واقعہ جو ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانہ مبارک کی بعض باتوں کو اس طرح سے بیان کیا جس کے بارے میں صاف واضح ہوتا ہے کہ یہ صرف اور صرف اللہ کی طرف سے آپ کو بتایا گیا ہوگا. وہ چیز ہے حضرت زید, حضرت جعفر اور ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ. کیا ہے؟ بخاری کی روایت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موتا کی جنگ میں جب لشکر کو روانہ کیا تو بخاری کی روایت ہے, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم, موتا کی جنگ ہوئی, بہت بڑا لشکر تھا کافروں کا, مشرکین کا, مسلمانوں کے مقابلے میں, اور اس جنگ میں جو ہے مسلمانوں کو ایک طریقے سے پیش قدمی کر کے بڑے حکمت کے ساتھ نکل کر واپس آنا پڑا.
اس جنگ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تیاری کر کے بھیجی تھی اس میں 3 لوگوں کو مقرر کیا تھا کہ یہ سپہ سالار لشکر ہوں گے، اگر انہیں کچھ ہو گیا، شہید ہو گئے تو ان کے بعد فلاں، ان کے بعد فلاں. تو کہا اس میں حضرت زید، حضرت جعفر اور حضرت ابن رواحہ، عبداللہ ابن رواحہ، ان 3 لوگوں کو مقرر کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کے بارے میں جب واقع ہوئی جنگ مؤتہ، تو اس میں یہ تینوں سپہ سالاران لشکر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، ہاں، ایک کے بعد ایک کے بعد دیگرے شہید ہو گئے. جس دن مارکے میں ان کی شہادت ہوئی تو یہ حضرت انس بن مالک کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعا زیدن و جعفرن و ابن رواحہ للناس قبل ان یأتیہم خبرہم، کہ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید، جعفر اور ابن رواحہ کی مرنے کی یا شہادت کی جو خبر، اس دنیا سے رخصت ہو جانے کی خبر لوگوں کے سامنے بیان کی. ان کی خبر کے آنے سے پہلے، ان کی خبر مدینہ میں کوئی پہنچائے اس سے پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا کہ یہ تینوں کے تینوں شہید ہو چکے ہیں جنگ کے درمیان مارکے میں. ہاں، فقال، اور آپ نے کہا، اخذ الرایۃ زید فاصیب، جھنڈے کو حضرت زید نے لیا اور وہ جو ہے شہید ہو گئے، اصیبہ، ان کو جو ہے نشانہ بنا لیا گیا. پھر جعفر نے لیا، وہ بھی جو ہے وہ اللہ کو کی طرف رخصت ہو گئے، شہید ہو گئے. ثم اخذ ابن رواحہ فاصیب، پھر جھنڈے کو ابن رواحہ نے لیا، وہ بھی اللہ کے راستے میں جان کی بازی لگا گئے. وعیناہ تذرفان، حضرت انس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ خبر دے رہے ہیں تو آپ کی دونوں آنکھیں بہہ رہی تھی، آپ کے آنسو نکل رہے تھے. حتی اخذ الرایۃ سیف من سیوف اللہ، یہاں تک کہ جھنڈے کو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار، ہاں، یعنی خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لی. حتی فتح اللہ علیہم، یہاں تک کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پر فتح دی، یعنی ان کو یہ راستہ کھولا. یہ ظاہر سی بات ہے کہ ابھی ایک واقعہ دور جو ہے روم کے علاقے کے پاس، سرحد کے پاس ہو رہا ہے، اور وہاں سے یہاں خبر پہنچنے میں کافی وقت درکار ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی دن، جیسے نجاشی کی وفات کے دن ہی نجاشی کی موت کی خبر دی، نماز جنازہ پڑھائی، اسی طریقے سے ان 3 صحابہ کرام کے شہید ہونے اور پھر ان کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے ہاتھ میں جھنڈا لینے کا تذکرہ آپ نے بغیر کسی ظاہری دنیاوی سبب کے وسیلے اور ذریعے کے آپ نے یہ خبر دی. ظاہر سی بات ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ کو یہ اطلاع دی گئی تھی. یہ روایت صحیح بخاری میں موجود ہے. علامہ ابن تیمیہ نے یہ چند مثالیں جو بیان کی ہے، اس کے بعد مجھے بہتر معلوم ہو رہا ہے کہ اس درس میں مزید اور تفصیل اور مثالیں بیان کرنے کی شاید ضرورت نہ ہو، لیکن ایک اقتباس، ہاں، تقریباً 2 صفحے کا میں پیش کرنا چاہتا ہوں. چھوٹے صفحات ہیں. ہاں، ڈاکٹر عبدالحلیم اویس کی کتاب، جس کا ترجمہ رسالت کے سائے میں اس سے پہلے بعض اقتباسات پیش کیے جا چکے ہیں. اس میں بعض مثالیں بھی آتی ہیں اور انہوں نے آگے پیچھے جو تبصرے کیے ہیں وہ ہمارے عقل و ذہن کو کچھ حد تک کھولنے والے بھی، یا اس سلسلے میں ہماری معلومات کو بڑھانے والے بھی، غور و فکر کو ایک راستہ دینے والے ہو سکتے ہیں. لہذا میں مناسب سمجھتا ہوں کہ یہ اقتباس اس موضوع پہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیب کی، مستقبل کی، اپنے زمانے سے متعلق، آئندہ سے متعلق جو خبریں ہیں، اس کے بعد میں یہ آخری درس میں آخری اقتباس میں پیش کرنا چاہتا ہوں. ہاں، ڈاکٹر عبدالحلیم اویس ماضی، حال اور مستقبل کے باہم تعلق اور اس سلسلے میں ان کی حفاظت کے لیے ایک بنیاد کہ اللہ کی تعلیمات اور نبوت کے سائے میں ہی ان کی حفاظت ہو سکتی ہے. ہاں، ایسی کچھ تقریباً 1.5 صفحے تک اس قسم کی تشریح بیان کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منصوبہ بندی اور اعداد و شمار کے کسی ماہد یا سیاسی پیشگوئی کی کسی رصدگاہ میں تعلیم نہیں پائی تھی. ماہد جس کو ہم علمی تعلیمی اکیڈمی کہتے ہیں، ہاں، تو آپ نے کسی ایسی یونیورسٹی میں، اکیڈمی میں، رصدگاہ میں، تجربہ گاہ میں تعلیم حاصل نہیں کی تھی، لیکن پھر بھی آپ نے جو پیشین گوئی فرمائی وہ صحیح ثابت ہوئی. یہ آپ کا معجزہ ہے. ہاں، آپ نے الفاظ سے مستقبل کا جو نقشہ کھینچا وہی بعین ہی سامنے آیا، اس میں کوئی فرق نہیں پڑا. اس سلسلے میں آپ کے ارشادات بہت زیادہ ہیں.
یعنی مستقبل کی خبروں کے سلسلے میں انہوں نے تمہیداً یہ بات کہہ دی کہ بہت زیادہ ہے. اب یہاں چند مثالوں کو انہوں نے پیش کیا اور اس کا انتباہ کر کے تھوڑا سا مختصر سا تبصرہ کیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا تھا کہ امت اسلامیہ ایک زمانے میں طبق کے مانند ہو جائے گی. طبق تشت برتن, ہاں, جس میں کھانا کھایا جائے, ہاں, اسی کا کچھ لوگ ترجمہ دسترخوان بھی کرتے ہیں, ہاں, جس پر دشمن ٹوٹ پڑیں گے. مسلمانوں کی حالت ایسی ہو جائے گی جیسے ایک طبق ہے, کھانا ہے, اور دشمن اس پر ٹوٹ پڑیں گے ایسے ہی جیسے بھوکے. اس وقت میں مسلمانوں کی تعداد بہت ہوگی, لیکن قوت و تاثیر نہ رہنے کے باعث سیلاب میں بہنے والے خس و خاشاک کی حیثیت رکھیں گے. یہاں انہوں نے صرف اتنا ہی اشارہ کیا. یہ روایت بڑی مشہور ہے. صحابہ نے پوچھا کہ کیا ہماری تعداد کم ہے؟ کہا بہت ہوں گے, خس و خاشاک کی طرح ہوں گے. لیکن وجہ کیا ہوگی کہ حب الدنیا و کراہیت الموت, وہن پیدا ہو جائے گا. ہاں, وہن, دل میں وہ دنیا کی محبت اور موت سے کراہت, اور دشمن کے دل سے تمہاری ہیبت نکل جائے گی. کہ آپ نے وجہ بیان کی. آگے کہہ رہے ہیں تفسیرتاً اس حدیث کی طرف اشارہ کر کے کہ یہ فرمان مسلمانوں کی موجودہ صورتحال کی بالکل سچی تصویر ہے. آج جس وقت یہ کتاب لکھی گئی, روس, اسرائیل, امریکہ اور یورپ سب مسلم ممالک اور وہاں کے پیٹرول پر ٹوٹے پڑ رہے ہیں. ہاں, صرف پیٹرول ہی نہیں, جہاں جس مسلم ملک میں کوئی قدرتی ذخیرہ اور خزانہ ہے اس کو لوٹے پڑ رہے ہیں. اور چاہے وہ مادی اعتبار سے وہاں کی قدرتی ذخائر ہیں, دولت ہے, اس کو تو لوٹ ہی رہے ہیں, ساتھ میں تہذیب و ثقافت کی بنیاد پر بھی مسلمانوں کو نشانہ بنانے کی پوری کوشش, تیاری اور منصوبہ بندی کر رکھی ہے, جو اس کتاب کے لکھے جانے کے بعد سے آج کے زمانے میں اور زیادہ کھل کر دنیا کے سامنے آ چکی ہے. یہ تصویر مسلمانوں کی اس کیفیت پر بھی پوری طرح صادق آ رہی ہے جس میں 19ویں اور 20ویں صدی میں برطانیہ, فرانس, اسپین اور ہالینڈ نے مل کر عالم اسلام تقسیم کر لیا تھا. عالم اسلام کہیں کسی کی حکومت ہے, سامراجی کہیں کسی کی حکومت ہے, ان لوگوں نے بانٹ دیا تھا اور پھر عرب کی دنیا کو مختلف ریاستوں میں بانٹ کر ان کو آپس میں لڑا دیا. ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں یہود و نصارہ کی پیروی کے جذبے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ تم اگلوں کے نقش قدم پر چلو گے, اگر وہ گوہ کے سوراخ میں داخل ہوئے ہوں گے تو تم بھی ایسا کرو گے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ, کیا یہود و نصارہ کی پیروی کرے گے؟ آپ نے فرمایا اور کس کی؟ یہ حدیث اس سے پہلے کے درس میں اشارتاً کچھ تذکرہ میں کر چکا ہوں اور یہ بھی بیان کر چکا ہوں. مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ میں نے سلسلہ وار اس موضوع پر یہود و نصارہ اور اغیار کی مشابہت, علامہ ابن تیمیہ کی بڑی شاندار اور شاہکار کتاب ہے اقتضاء الصراط المستقیم فی مخالفت اصحاب الجحیم. صراط مستقیم کا تقاضا یہ ہے کہ اصحاب جحیم کی مخالفت کی جائے. یعنی جو یہود نصارہ مشرکین کفار ہیں, ان کا شعار, ان کی مخصوص جو ہے تعلیمات اور ان کے دین اور مذہب کے طور طریقے, ان کی مخالفت کرنا دین کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے, ہدایت کے نشانات میں سے ایک نشانہ ہے. اسی لیے ہر نماز میں ہم کو تعلیم دی گئی کہ ہم جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت مانگے وہاں ساتھ جوڑ کے کہیں کہ صراط غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, مغضوب علیہم اور ضالین کے راستے سے ہم کو بچا. ہاں, مغضوب والوں کی نمایاں مثال یہود کی ہے اور ضالین کی نمایاں مثال یہود کی ہے, نصارہ کی ہے. مغضوب وہ ہے جو علم کے باوجود ہدایت کو قبول نہ کرے, اور ضالین وہ ہے جو بغیر علم کے دین کو اختیار کرے اور گمراہی کا شکار ہو. آج یہ ان دونوں قسم کی گمراہیاں امت میں عام ہیں. اور علامہ ابن تیمیہ کی اس کتاب میں آپ دیکھیں گے کہ قرآن و حدیث میں عام طور پر جگہ جگہ ان کی مخالفت کا حکم دیا گیا. یہاں تک کہ ایسے کام جس میں وہ اور ہم مشترک ہیں, وہ روزہ رکھتے ہیں, ہم بھی روزہ رکھتے ہیں, تو طریقے میں کہا کہ تم سحری کھاؤ, ان کی مخالفت کو. وہ داڑھی رکھتے ہیں, تم بھی تو کہا کہ داڑھی کو تم جو ہے ہینا لگا کے اس کے رنگ کو بدلو, سواد سے یعنی کالے سے بچو, مونچھ کاٹو, داڑھی چھوڑو. ہاں, وہ بھی نماز پڑھتے ہیں, ہم بھی, تو کئی چیزوں میں ان سے الگ رہنے کی تلقین کی, جس میں سے ایک یہ ہے کہ وہ جوتے اور نعال میں, جراب میں, موزوں میں نماز نہیں پڑھتے, تم پڑھا کرو, ان کی مخالفت کرو. خالف الیہود والنصارہ آپ کو جگہ جگہ ملے گا, تہواروں میں, طور طریقے میں, لباس میں, رہن سہن میں, عبادات میں. اگر عبادت ایک جیسی ہے تو تعداد میں, کیفیت میں. محرم کے عاشورے کا وہ بھی روزہ رکھتے ہیں, ہم ایک آگے یا پیچھے رکھ کے ان کی مخالفت کریں. 9ویں کو بھی روزہ رکھیں, مسلم شریف کی حدیث میں جو ہے.
غور کیجئے کہ کتنی اہمیت کی حامل بات ہے، لیکن لوگ اسے جو ہے غیر ضروری سمجھتے ہیں۔ اس کی کیا حکمتیں ہیں، کیا فلسفے ہیں، کیوں اس طرح تعلیم دی گئی، اس کو آپ دیکھیے، اس کتاب میں بھی دیکھیے اور غور کیجئے۔ لیکن اس موضوع کا کوئی اور موقع ہے، یہاں فی الحال ہم یہ دیکھیں کہ اس حدیث کے بعد شیخ کہہ رہے ہیں، ڈاکٹر عبدالعلیم ہوئیس نے کہا کہ غور کیجئے آج کس طرح ہم اس حدیث کے مصداق ہیں۔ ہم یہود و نصارہ کی ہر ادا میں تقلید کرتے ہیں، ہاں، عقائد میں لے کر قبروں پر مسجد بنانا، اپنے بزرگوں کی پیچھے چلنا، ان کو حلال حرام کا حق دے دینا، امام کی ایسی تقلید کرنا کہ وہ جس چیز کو حلال کہیں اس کو حلال، جو جس چیز کو حرام کہیں اس کو حرام، ساری چیزیں آپ عقائد سے لے کے اعمال تک دیکھیں گے، ہاں، کس قدر ہر ادا میں تقلید کرتے ہیں۔ ہمارے لباس، ہمارے بالوں کے ڈیزائن اور عربیات و اسلامیات کی ہماری تعلیم، سب کچھ ان کی مکمل تقلید ہے۔ کہ انہوں نے اختصار کے ساتھ کہا، میں بھی آگے بڑھتا ہوں۔ ایک حدیث میں آپ نے امت کے فتنوں کی جانب اشارہ فرمایا ہے۔ صحابہ مخاطب ہیں، کیا تم دیکھ رہے ہو وہ کچھ جسے میں دیکھتا ہوں؟ میں تمہارے گھروں کے درمیان فتنوں کی جگہ دیکھ رہا ہوں، فتنے کہاں اتر رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں، ہاں، جس طرح بارش گرنے کی جگہ نظر آتی ہے اسی طرح میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے گھروں کے بیچ فتنے اتر رہے ہیں۔ پھر فتنہ کبریٰ، ہاں، قوس میں یہاں لکھا گیا، حضرت عثمان کا قتل پیش آیا اور اس کے بعد دسیوں فتنے رونما ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان کہا فتنے اتر رہے ہیں۔ پھر حضرت عثمان غنی کے فتنہ جب آیا اور آپ کی شہادت ہوئی، حضرت عمر کی شہادت کے بعد، ہاں، حضرت عثمان غنی، اور پھر تو فتنوں کا سلسلہ یکے بعد دیگرے۔ اس دور میں ہم دیکھتے ہیں، ہاں، خوارج کا ظہور، روافظ کا ظہور، پھر اور بھی فتنے، اور پھر مسلمانوں کے درمیان اختلافات، یہاں تک کہ جنگ جمل، جنگ صفین، واقعہ کربلا اور دوسری بہت ساری چیزیں۔ آج تک لوگ ان بنیادوں پر گمراہی کا شکار ہوتے ہیں اور قرآن و حدیث کی مخالفت پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ تو کہا کہ ایک حدیث میں، اس کے بعد کہا، ایک حدیث میں آپ نے مردوں کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی سے یہ چیزیں خبر دی، فتنے آئیں گے، فتنوں میں کیا کرنا ہے یہ بھی بتایا، کس طرح اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا، ہاں۔ پھر ایک حدیث میں آپ نے مردوں کے لیے عورتوں کے فتنے کا ذکر بھی فرمایا ہے، متعدد روایتیں ہیں، ہاں۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اس امت کا اصل جھگڑا باہمی ہے، آپس کا اختلاف اور جھگڑا۔ دیکھیے پوری تاریخ میں مسلمانوں کو غیروں نے اتنا نقصان کبھی نہیں پہنچایا جتنا خود مسلمانوں نے نقصان پہنچایا ہے۔ خندق کے موقع پر آپ نے قیصر و کسریٰ کے خزانوں سے متعلق فرمایا کہ مسلمان اس پر قابض ہوں گے۔ خندق کے موقع پر جب خود مدینہ میں اپنی حفاظت کا بندوبست کرنے کے لیے پریشانی ہے، خندق کھودنا پڑ رہی ہے، اس وقت کہہ رہے ہیں کہ قیصر و کسریٰ جو اس وقت کی عظیم قوتیں، آج کے تعبیر میں یہ کہہ لیجئے کہ سپر پاور، دنیاوی اعتبار سے بڑی طاقتیں، ابھی پیٹ پر پتھر بندھے ہیں، مدینہ میں حفاظت کا مسئلہ درپیش ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ قیصر و کسریٰ پر قابض ہوں گے۔ اور ایسا ہی ہوا جیسا آپ نے کہا۔ ایک حدیث میں امن و امان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ آدمی مکہ سے صنعاء تک، صنعاء سے مکہ تک، ہاں، دونوں کہہ لیجئے، بے خطر سفر کرے گا، کوئی ڈر نہیں ہوگا اسے، درندوں کے سوا کسی چیز کا خوف اور ڈر نہیں ہوگا۔ آپ نے یہ پیشین گوئی کی اور ایسے امن و امان کے حالات بھی پیش آئے۔ آپ کی ایسی احادیث و معجزات بھی ہیں، آگے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ایسی احادیث اور معجزات بھی ہیں جن کا تعلق مستقبل میں کسی ایک فرد سے ہے، جیسے عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما کی موت باغیوں کے ہاتھ، تقتلک الفئۃ الباغیہ، صحیح بخاری کی ہے کہ تم کو باغی گروہ قتل کرے گا، اور جن کے ساتھ عمار ہوں گے وہ حق سے مقابل والوں کے مقابلے میں زیادہ قریب ہوگا۔ ہاں، اس سلسلے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمار کے قتل کے اصل ذمہ دار حقیقت میں دیکھا جائے تو خارجی تھے، ہاں، اور حضرت امیر معاویہ کا گروہ اگر ہے بھی تو ان کو یہ کہا گیا کہ حضرت علی کا گروہ حق سے زیادہ قریب تھا، اور یہ نسبتاً کم تھے۔ اس بنیاد پر ہم فتویٰ نہیں دیتے، ہاں، جیسا کہ کچھ روافظ اور رافضیوں کے فکر سے متاثرین یہ راستہ اختیار کر بیٹھتے ہیں ان روایتوں کی بنیاد پر۔ یہ بالکل صحیح بات ہے جو اللہ کے رسول نے فرمایا، ہمارا ایمان ہے۔ آپ نے ان کے بارے میں کہا کہ آپ کو باغی فتنہ قتل کرے گا۔ ربضہ میں حضرت ابو ذر کی موت اللہ کے رسول نے پہلے ہی بتائی کہ آپ کی اس طرح سے موت کا وقوع ہوگا، روایتوں میں موجود ہے۔ بہادر قزمان کی نفاق پر موت، قزمان ہے، بہادری سے قتل کیا جائے گا، بہادری کا وہ جوہر دکھائے گا، لیکن وہ مسلمان نہیں ہو پائے گا خالص۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق یہ خبر کہ اہل بیت میں سب سے پہلے انہی کی وفات ہوگی۔
آپ نے کہا ان کے کان میں انتقال کے دن جو ہے کان میں کہا ایک مرتبہ رونے لگی، ایک مرتبہ ہنسنے لگی، اور بعد میں اس کی وجہ بتائی تو کہا کہ میری موت ہو جائے گی، تب روئی، اور جب یہ کہا کہ میرے جانے کے بعد سب سے پہلے اہل بیت میں تم ہی ہو جو میرے اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ گی۔ اور 63 سال کی عمر میں حضرت معاذ اور عام مسلمانوں کو یہ خبر کہ آئندہ سال وہ آپ سے نہ مل سکیں گے، آپ نے پہلے ہی اپنے موت کی طرف اشارہ کیا، وفات کی طرف، کہ آئندہ سال میں تم سے ملاقات نہیں کر پاؤں گا، اور پھر اس سلسلے میں کئی تلقینیں، کئی وصیتیں کی کہ میں مجھ کو نہ پانا تو ابوبکر صدیق اور عمر فاروق کے پاس آنا، ایسا معاملہ ہوگا، اور آپ کی مسجد اور قبر سے ان کا گزر ہوگا۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے مسلمان یہودیوں سے جنگ کریں گے۔ ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ تاریک رات کے مانند فتنے رونما ہوں گے، انسان صبح مومن رہے گا اور شام کو کافر ہو جائے گا۔ اس کے الٹ بھی کہا کہ شام کو مومن ہے، صبح کافر، اپنا دین دنیا کے بدلے بیچ دے گا۔ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایمان اور ضمیر لوگ آسانی سے بیچ دیتے ہیں، مثلا کسی منصب و مقام یا کسی عورت کے حسن و جمال کی خاطر۔ یہ مثال دی، ایسے اسباب اور بھی ہو سکتے ہیں کہ دین، ایمان اور ضمیر لوگ بیچیں گے۔ مستقبل سے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث کو ذکر کرنے سے ہمارا مقصد یہ ہے، یہ چند چیزوں کا ذکر کیا، اس کے علاوہ حضرت حسن کے بارے میں، حضرت حسین کے بارے میں، حضرت عثمان اور حضرت عمر شہید ہوں گے ان کے بارے میں، ایسی بہت سی روایتوں میں آپ نے بہت سی باتوں کو بیان کیا ہے، جن کو اگر بیان کیا جائے، تذکرہ کیا جائے تو موٹی موٹی کتابیں تیار ہوگی، اور اہل علم نے کتابیں لکھی ہیں ان موضوعات پر۔ قیامت کی نشانیاں، فتنوں کے رونما ہونے کی باتیں، یہ جتنی باتیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں میں شامل ہیں، اور ان میں سے بہت ساری چیزیں وقوع پذیر ہو چکی ہیں، بہت ساری وقوع ہونا جو ہے باقی ہے۔ آخر میں یہ کہتے ہیں کہ مستقبل سے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث کو ذکر کرنے سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ لوگ مجادلانہ یہودی مادیت کے دجال اور جدید دور کے مسیلمہ، انہوں نے کارل مارکس کو جدید دور کا مسیلمہ کہا، کی حقیقت کو سمجھ سکے۔ اور میں کہوں گا کہ صرف جدید دور کے مسیلمہ نہیں، ہر دور کے مسیلمہ جھوٹے مدعی نبوت مرزا غلام احمد قادیانی ہو یا کوئی اور ہو، سب کے حقیقت کو سمجھ سکیں۔ چنانچہ مستقبل سے متعلق اس کے تمام تاریخی فتاوے، جنہیں اس کے دم چھلوں نے قطعی پیش گوئیوں کا نام دیا تھا، سراسر جھوٹے ثابت ہوئے۔ کارل مارکس کی پیشین گوئیاں جھوٹی ثابت ہوئی، مرزا غلام احمد قادیانی کی پیشین گوئیاں اور جتنے بھی نبی ہیں جھوٹے، ان سب کی پیشین گوئیاں غلط ثابت ہوتی ہیں۔ یہاں کارل مارکس کا ذکر کر کے کہہ رہے ہیں کہ مارکس کی طرف سے ان فتاوا کے صادر ہونے کے نصف صدی بعد ہی کمیونزم نے ایک فقیر ملک کی حیثیت سے سرمایہ دارانہ نظام کے سامنے گھٹنا ٹیک دیا، جبکہ مارکس نے سرمایہ داری کے زوال کی پیش گوئی کی تھی، لیکن اس کے مقابلے میں کسی بھی سرمایہ دارانہ نظام کا زوال رونما نہیں ہوا ایک لمبے عرصے تک۔ اس وقت جب یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا تب تو نہیں ہوا۔ مارکس کا دعویٰ تھا کہ وہ مارکسزم کا ملجا بنے گا، لیکن اس کے برعکس تمام کمیونسٹ معاشرے اخلاقی، انسانی، مادی اور فکری لحاظ سے انتہائی پستی میں جا گرے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو علم اور ٹیکنالوجی کے دور سے 14 صدی پیشتر مکہ میں مبعوث ہوئے تھے، آج کے دور سے 1400 سال پہلے، وہ سچے ثابت ہوئے، اور آپ کی تمام پیشین گوئیاں صحیح ٹھہری۔ جیسا جیسا آپ نے کہا ویسا ویسا ہوا اور ہوتا جا رہا ہے۔ آپ کے ارشادات کا ہر کلمہ حقیقت الہیہ کے نور کا ٹکڑا ثابت ہوا، جو پوری انسانی تاریخ کا محافظ ہے۔ یہ حقیقت ماضی کا تحفظ خبث دور کر کے، گندگی کو دور کر کے، حاضر کا تحفظ خلافت الہیہ کو بروئے کار لا کر، اور مستقبل کا تحفظ اللہ تعالیٰ کے قوانین کے مطابق حرکت کرنے والی عام تصویر کے نقوش متعین کر کے کرتی ہے، اور یہی انسانی قافلے کو حق، خیر اور جمال کی راہ میں چلنے کے لیے مدد پہنچاتی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے قرآن کی 2 آیتیں نقل کی، یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم، اور دوسری آیت واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا۔ یہ آیتیں اور ان تفصیلات کے بعد ہمارے سامنے یہ بات بالکل روز روشن کی طرح، بلکہ اس سے بھی زیادہ واضح ہو جا سکتی ہے کہ دنیا میں اگر سچ اور جھوٹ کے جاننے اور پرکھنے کا کوئی معیار ہے، اور ان خبروں کی بنیاد پر ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں، تو یہ فیصلہ کرنا ہی پڑے گا ہر انصاف پسند شخص کو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سچے، اللہ کے مبعوث کیے ہوئے برحق آخری رسول ہیں۔ اگر یہ بات درست نہیں ہے تو دنیا میں سچ ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں حق اور ہدایت سے نوازے، گمراہیوں سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔